عوام کو اشیاء خورونوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کے سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ رمضان المبارک میں چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے کنٹرول کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ مہینوں میں حکومت نے چینی کی اسمگلنگ پر سخت کارروائی کی، جس سے چینی کی اسمگلنگ کے خاتمے میں مدد ملی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی کی سپلائی اور قیمت کے کنٹرول کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ وزیراعظم کی چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت۔ IMF کا وفد اقتصادی جائزے کے لیے آج پاکستان آئے گا۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ IMF وفد آئندہ مالی سال بجٹ کے لیے تجاویز دے گا۔ IMF سے رضامندی کی صورت میں ہی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف مل پائے گا۔ FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ ریاست دہشت گردی پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے چھوٹے بیانیوں کے آواز سنائی دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بہاولپور میں طلباء سے خطاب، کہا کہ قوم ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ملکی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھیں۔ پاکستان انمول تحفہ ہے جس کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدہ، اسلاف اور معاشرتی اقتدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کی دہائی، ناجائز منافع خور بے لگام۔ پیاز، لہسن، ٹماٹر اور ادرک سمیت ہر سبزی کے نرخ آسمان پر۔ بیسن، کھجور اور پھلوں کے ریٹ بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ لاہور میں پیاز کا سرکاری ریٹ 80 روپے، مارکیٹ میں 100 روپے کلو میں دستیاب۔ ٹماٹر بھی مارکیٹ ریٹ سے 20 روپے مہنگے، 70 روپے میں فروخت۔ سیب 300 سے 400 روپے، کیلا 350 روپے درجن، امرود 250 روپے کلو ہو گیا۔ کراچی میں نرخ مرچ 100 روپے اضافے سے 800 روپے فی کلو ہو گئی۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سحر اور افطار کے دوران گیس کی لوڈ شیڈنگ، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مہنگائی کے سدباب کے لیے جامع کریک ڈاؤن کا حکم۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے اشیاء خورونوش کے نرخ اور معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں زیر صدارت تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پھلوں اور سبزیوں کی فراہمی اور نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ تاجر برادری غریب عوام کا احساس کرے۔ پوری دنیا میں رمضان المبارک کے دوران اشیاء کے نرخ کم ہوتے ہیں، ہمیں بھی رضاکارانہ طور پر نرخ کم کرنے چاہیے۔ اس وقت ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے۔ پاکستان ترقی کی وہ منزلیں طے کر لے گا کہ اس کے بعد کبھی اس قسم کے بحران کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی قیادت میں SCFC جو ہے وہ بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو اگلے 2 سال میں پاکستان معاشی بحران سے چھٹکارا پا لے گا۔ حکومت وزیر اعظم کی سربراہی میں دن رات معاشی بہتری کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں SIFC بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب دیگر صوبوں سے آگے بڑھا ہے۔ پنجاب حکومت غریب آدمی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان میں دہشت گرد معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں مارتے ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ پہاڑوں پر بیٹھے لوگ نیچے نہ اتر آئیں۔ قوم کو مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
कुछ नासिर 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे, उन 8 अजला का नाम बता दे। मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो कि आपके आज़ादी की कोई बात है तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने 1-1 इंच की हिफाजत यकीनी बनानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज में ये सलाहियत है कि हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें कि वो कौन से अजला हैं जो मुखालफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहिब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शायद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और सोलो फ्लाइट पीटीआई को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। रऊफ हसन इसमें नहीं है, रऊफ हसन का कोई लेना देना नहीं है। बानी पीटीआई का पैगाम वाज़े है, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी। तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं। ये फैसला उन्होंने नहीं करना। रऊफ हसन को इबहाम नहीं पैदा करना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। पार्टी रहनुमा ऑपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही पर जिद न करें। शेर अफजल मरवत इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी से बाहर हुए हैं। रूस का यूक्रेन को गैर फौजी बनाने का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की दफाई सलाहियत बढ़ाने और फौजें भेजने पर इत्तफाक। यूक्रेन की सलामती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की लंदन में बड़ी बैठक। यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक जंग जारी रहेगी यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुदमुख्तारी को यकीनी बनाएगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। अमन मुआहदे की सूरत हाल में यूरोपीय रहनुमा मुस्तक़बिल में रूस के हमले को रोकना हदफ बनाएंगे। यूके हुकूमत यूक्रेन को एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। यूक्रेन इस किस्म के और इस रकम से 5000 से ज़ायद एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकेगा। यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम एक जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक फरीकैन मेज़ पर न आ जाएं। जुमे से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी कोशिशों का वाहिद मकसद तनाज़े का खात्मा है। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीका को यूक्रेन में ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो जंग ख़त्म करवा सके। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करना होगा वो अमन के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें लगता है ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस नेक नियति से बात करने आए थे। यूक्रेन जंग को ज़मानतों की बुनियाद पर ख़त्म कराना चाहता हूँ। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्टर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे।
بلاول بھٹو حکومت سے معاہدوں پر پارٹی تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ حکومت کے انتظامی معاملات بھی زیر بحث آنے کا امکان۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت دیگر معاملات پر بھی بات ہوگی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ایف آئی اے کا سندھ پولیس کو خط، ارمغان کے گھر پر چھاپہ مارنے والی ٹیم کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ ایف آئی اے کی ٹیم تمام پولیس اہلکاروں کے بیانات لے گی، ارمغان کے بنگلے کا دورہ بھی کرے گی، مزید شواہد جمع کیے جائیں گے۔ ارمغان اور اس سے منسلک افراد کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا 2 نجی کوریئر کمپنی سے رابطہ، دونوں کمپنیاں اپنے فوکل پرسن مقرر کریں، سی آئی اے کی ہدایت۔ کوریئر کے ذریعے منشیات اسلام آباد اور لاہور سے کراچی بھیجی جاتی تھی۔ ارمغان اور شراز کو 4 مارچ کو اے ٹی سی سینٹرل جیل پیش کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کی اس وقت اپنی صورتحال بہت خستہ ہے۔ ایم کیو ایم پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہم مسائل حل کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی دکان پہلے ہی سجا لی۔ ایم کیو ایم کو پہلے اپنا بھاؤ معلوم ہونا چاہیے۔ صوبائی وزیر سندھ سید غنی کی گفتگو، کہا کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کے ملازمین کے واجبات کی بات کی، پہلے یہ پوچھا جائے واجبات نہ ملنے کا سبب کیا ہے۔ اور ڈی اے کو 3 ارب روپے کے قریب ہم دے رہے ہیں، کے ایم سی کے کچھ پیسے بھی کابینہ نے منظور کر لیے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں کے اسپیل کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری، گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے بھی کئی شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ بالائی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر یالہ باری بھی متوقع۔ ملک کے کئی شہروں میں سردی کی لہر برقرار، لیہ میں پارہ -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالا -3، استور، بگروڈ، گوپس، پارہ چنار اور اسکردو میں -2 رہا۔ گجرات میں درینہ دشمنی پر فائرنگ، 6 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ نواحی علاقے میانہ چک میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی پی او گجرات کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کی شناخت راحیل پرویز، محمد عمر، یمام ندیم اور روحان محمود کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان سادہ لو شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ملزمان سے 12 پاکستانی پاسپورٹس، تعلیمی دستاویزات اور موبائل سمز برآمد۔ امریکہ کا میکسیکو کی سرحد پر مزید 3000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ۔ اہلکار تارکین وطن کی ملک بدری میں شامل نہیں ہوں گے۔ فروری میں غیر قانونی سرحد کراسنگ کم ترین رہی۔ بائیڈن دور میں ایک ماہ میں 3 لاکھ افراد داخل ہوئے جنہیں چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ملک پر حملہ ختم ہو چکا۔ تارکین وطن کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ کی چین، کینیڈا اور میکسیکو کو مزید ٹیرف کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکڑی کی درآمدات پر برآمدات سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جرمنی، کینیڈا اور برازیل امریکہ میں لکڑی کو سستے داموں میں فروخت کر کے مارکیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق تحقیقات کے نتیجے میں ٹیرف کو بڑھا دیا جائے گا۔ یونان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال، ٹیمپ ریل حادثے کی دوسری برسی کے موقع پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ہڑتال کے باعث ٹرانسپورٹ سروس اور ایئرپورٹس بھی بند رہے۔ مظاہرین نے سڑک کلیئر کر کے ایمبولنس کو راستہ دیا۔ مظاہرین کا ریل حادثے کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ 2023 میں مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے ٹکرانے سے 57 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود حادثے کی تحقیقات منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔